بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد زندگی۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کدھر جا رہی ہے۔ یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف۔ جن کے دل میں کچھ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا، وہ اپنے مقصد زندگی کو نہیں بھولتے۔ سوچتے ہیں کہ مالک کی رضا کس میں ہے، کیا کرنا چاہیے، اور آخرت جو صحیح معنوں میں وطن ہے ہمارا، وہ بگڑ رہی ہے یا سنور رہی ہے۔ یہ فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کا کچھ تو حساب و کتاب کیا جائے کہ گزرے ہوئے سال میں کیا کمایا اور کیا گوایا۔ کچھ سوچیں، غور و فکر کریں کہ پورا ایک سال گزر گیا، مگر آخرت کے لحاظ سے گزرے ہوئے سال میں جہاں تھے ابھی بھی وہی ہیں یا ایک آدھا قدم آگے بھی بڑھے ہیں۔ اگر سارا سال گزر گیا مگر حالات میں ذرہ برابر بھی انقلاب نہیں آیا تو کتنے بڑے خسارہ کی بات ہے۔ کوئی شخص کمانے کے لیے بیرون ملک گیا، جتنی بھی پونجی لے گیا تھا، سال گزرنے کے بعد وہیں کا وہیں رہا، کچھ بھی نہیں کمایا، تو کتنی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ سوچئے کہ گزشتہ سال میں کتنے لوگ زندہ تھے اور اب کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ کم سے کم ہر سال کی ابتدا میں یہ سبق حاصل کر لیں کہ ایک سال گزر گیا لیکن اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں گزشتہ سال تھے یا کچھ آگے بھی بڑھے۔ آگے بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ سال بھر میں اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا، اور اگر یہ حالت ہے کہ گزشتہ سال کی ابتدا میں جتنے گناہ تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا، تو بڑے خسارے کی زندگی گزاری۔ کچھ فکر کرنی چاہیے کہ آخر ایک روز مرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے۔ دوستو، میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس آنے والے سال میں گزرے ہوئے سال کے مطابق اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں۔ جانتے ہیں اچھی نیت کے بارے میں۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہی ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ والا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلا، کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور وہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مباح یا جائز ہے ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔
اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا مباحت میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی، تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں۔ یا اس نیت سے کھائے اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی، تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ گر زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجود ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ دوستو، اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کرو تو اس کو ایک اچھی نیت کے ساتھ کریے۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی نیت ضرور کریں کہ اللہ میں یہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں، تاکہ اس سے ہم ثواب بھی کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ دوستو، اگر آپ چاہو تو اسے لکھ سکتے ہو، اگر چاہو تو اسے آگے شیئر بھی کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے عقیدے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ پہلا، اللہ ایک ہے۔ دوسرا، اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تیسرا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھا، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ پانچواں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ چھٹا، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ ساتواں، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ آٹھواں، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نوواں، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ دسواں، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک۔ یہ 10 عقیدے ہیں جو ہمیں اللہ کے لیے رکھنے چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پھر پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور سے مسلمان جانتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالت میں ایسا عمل ہے جس میں محنت اور مشقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف ماں اٹھاتی ہے، باپ اتنی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا ہے۔ دوسرے ماں باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو زیادہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس لیے ان کی زندگی ہی میں اس دولت کی قدر پہچاننی چاہیے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابو واسط رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، اور جن رشتوں کا تعلق انہی سے ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے، اگر آپ کے بھی والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت کیجیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔